استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: القرآن حجۃ لک او علیک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم، گرامی قدر علماء کرام، حق تعالی شانہ کا ہم سب پر یہ احسان اور انعام ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں آج اس ادارے کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس عظیم پروگرام میں شرکت اور حاضری کی سعادت بخشی ہے. بظاہر اس دنیا کی عارضی اور فنا ہو جانے والی آنکھ سے دیکھے جانے والے اس منظر کی آج قدر محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ ہماری یہ آنکھ ہر اس کام کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس کام میں اسے ظاہری طور پر دنیا میں نفع نظر آتا ہے. مال کاروبار میں لگا کر نفع نظر آتا ہے، اس لیے یہ اپنا مال کاروبار میں لگاتا ہے. جان کاروبار میں لگانے پر نفع نظر آتا ہے، اس لیے یہ اپنی جان کاروبار میں لگاتا ہے. اپنی اولاد کاروبار میں دنیا کے مال و متاع میں لگاتا ہے، اس لیے کہ اسے نفع نظر آتا ہے. تو یہ ایک فطرتی چیز ہے، جس کو جس چیز میں نفع نظر آتا ہے وہ اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت اس کے حصول میں لگاتا ہے. اگر نفع نظر نہیں آتا تو مال بھی نہیں لگائے گا، جان بھی نہیں لگائے گا، وقت بھی نہیں لگائے گا. تو یہاں بھی کچھ یہی صورتحال ہے. دنیا میں تو ہمارا سارے کا سارا وقت لگ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس میں مال لگایا، جان لگائی، وقت لگایا، نفع نظر آیا. اس کے مد مقابل اتنا وقت، اتنا مال، اتنی جان دین میں نہیں لگ رہی، اس لیے کہ نفع نظر نہیں آ رہا. تو یہاں درمیان میں ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر نفع کا مقام، ہر نفع کی منزل الگ الگ اور جدا جدا ہوتی ہے.
دنیا میں دنیا کے کاموں کا نفع نظر آئے گا، آخرت میں آخرت کے کاموں کا نفع نظر آئے گا۔ آخرت کے کاموں کے نفع کو دنیا میں تلاش کرتے رہیں، دنیا کے کاموں کے نفع کو آخرت میں تلاش کرتے رہیں، یوں نہیں ہوگا۔ جن کاموں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے وہ کام دنیا میں کیے جائیں گے، نفع ان کا آخرت میں ملے گا۔ جن کاموں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے تو ان کو دنیا میں کیا جائے گا، ان کا نفع بھی دنیا میں مل جائے گا۔ آپ نے پھل حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے زمین دی ہے، اس میں آپ نے ہل لگانا ہے، اس میں آپ نے پودا لگانا ہے، اس نے بڑا ہونا ہے، اس کو پھل لگنا ہے۔ آپ نے اس میدان میں محنت کی، آپ نے پودا لگایا، پھل حاصل کر لیا۔ آخرت کے میدان کا پھل یہ ہے کہ دنیا کے میدان میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، قرآن کریم پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، خود دین سے جڑو، اوروں کو دین سے جوڑو۔ یہ دنیا کے میدان میں کرنے کے کام ہیں، مگر اس کا نفع اللہ پاک پروردگار عالم پورے کا پورا وہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ پورے کا پورا نفع یہ جہان نہیں ہے اس کے ملنے کا، معمولی سا نفع دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ یہ ایک جھلک ہے ان کاموں پر نفع ملنے کی، مگر ان کا جو اصل نفع ہے وہ تمہیں میں اپنے پاس بلا کر اپنے گھر میں رکھ کر دوں گا، اپنے پاس بلا کر اپنے گھر میں رکھ کے نفع دوں گا۔ جیسے بادشاہ کی منشا کے مطابق کوئی آدمی کام کرے تو ہلکا پھلکا سا انعام بادشاہ اس کے گھر پہ پہنچا دیتا ہے، اور پھر بادشاہ کہتا ہے اصل انعام آپ کو میرے دربار میں آ کر ملے گا، میں آپ کو کسی مقررہ دن میں اپنے دربار میں بلاؤں گا، ایک باقاعدہ تقریب رکھی جائے گی، اس تقریب میں آپ کو انعام دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح دنیا میں آخرت کے کاموں پر اللہ تعالیٰ ہلکا پھلکا سا نفع دے دیتے ہیں، اور پورا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تمہارے لیے بہترین میں نے گھر، رہائش، ہر چیز بنا رکھی ہے۔ پھر ان کاموں کا اصل بدلہ اور اصل نتیجہ، اصل نفع میں تمہیں اپنی رضا اور جنت کی صورت میں آخرت میں دوں۔ میرے محترم دوستو، بیانات آپ نے بہت سن لیے، میں داد دیتا ہوں آپ کے دماغ کی میموری پر کہ ماشاءاللہ ابھی تک وہ چل رہی ہے۔ آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ صبح 9 بجے سے بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ بیانات آپ نے بہت سن لیے، اب ایک دو باتیں جو عملی طور پہ کرنے کی ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بدلنا ہے اگر، غور سے سنیے، اللہ کرے آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہو، بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے، بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے، فقط ساقی بدلنے سے میں خانہ نہ بدلے گا، فقط ساقی بدلنے سے میں خانہ نہ بدلے گا۔ باتیں تو ہم نے بہت سن لی، اب ان باتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کرنا۔ یہ مدرسہ بنایا ہے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصحاب پیغمبر کو تعلیم دینا شروع کی۔ اس دور میں بھی منافقین کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، منافقین کو یہ مدرسہ قبول نہیں تھا، اور ہر دور میں دین اسلام کے باغیوں کو، اللہ رسول کے باغیوں کو قرآن کریم کی تعلیم، سنت کی تعلیم قبول نہیں رہی۔ آج بھی ایسے ہیں کہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے مدرسے کو دیکھ کر، علماء کو دیکھ کر، حفاظ کو دیکھ کر۔ اس وقت بھی منافقین نے ایک اصول بنایا تھا، اور ان کے ذہنوں میں یہ اصول تھا کہ یہ مدارس مال کی وجہ سے چلتے تھے،
تو منافقین نے اپنے دوستوں سے کہا یہ جو محمد الرسول اللہ کے ارد گرد اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے نا، یہ جو لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سنت سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، تم ایک کام کرو، انہیں چندہ دینا بند کر دو، انہیں مال دینا بند کر دو۔ جب یہاں چندہ نہیں آئے گا، مال نہیں آئے گا، تو یہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہر دور میں کفر نے یہی کوشش کی۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی کفر اور کفر کے اعلی کار، جنہیں حکمرانوں نے اپنی زبان سے سہولت کار کہا، کفر کے اعلی کار، ان کے سہولت کار، کفر نواز طاقتیں آج بھی وہ مدارس کے در پہ ہیں، اور مدارس کی اعانت کرنے والوں پر انہوں نے کیمرے لگا رکھے ہیں، مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے اوپر انہوں نے سیکیورٹیاں لگا رکھی ہیں۔ کون پیسے دیتا ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یہ ان کی سوچ نہیں، یہ ان کے بڑوں کی سوچ ہے، جو آج سے 1450 سال پہلے کفار، مشرکین، منافقین، اعدائے اسلام، اللہ کے باغی، اللہ کے نبی اور رسول کے باغیوں اور دشمنوں کی جو سوچ اور فکر تھی، یہ اسی سوچ اور فکر کا تسلسل ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، دو فکریں ہیں، دو سوچیں ہیں جن کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ ایک رحمانی سوچ ہے، ایک شیطانی سوچ ہے۔ رحمانی سوچ کو پروان چڑھانے والے بھی لوگ موجود ہیں، شیطانی سوچ کو پروان چڑھانے والے بھی موجود ہیں۔ دونوں سوچیں برابر تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک رحمانی کردار ہے، ایک شیطانی کردار ہے۔ شیطانی کردار کو ادا کرنے والے بھی فنکار ہیں، رحمانی کردار کو ادا کرنے والے بھی اللہ نے افراد پیدا کیے ہیں۔ اب یہ بارگاہ الہی میں سے تقسیم کار ہے کہ کون سے رحمانی کردار ادا کریں گے، کون سے شیطانی کردار ادا کریں گے۔ یہ کردار ادا کر کے کون سے رحمان کو راضی کریں گے، کون سے شیطان کو راضی کریں گے۔ تو خلاق عالم نے آپ کو مجھے اس مدرسے کی چار دیواری کے اندر پہنچا کر اس آج کے پروگرام میں شریک کر کے رحمانی کردار ادا کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا کہ 1450 سال پہلے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل امین نے جو قرآن اتارا، جس کی تعلیم پیغمبر نے اصحاب پیغمبر کو دی، یہ رحمانی سلسلہ شروع ہوا۔ آج 1450 سال کے بعد میں اور آپ اسی رحمانی سلسلے کی کڑی ہیں۔ خدا کی قسم ذرا اپنے مقدر پر غور کرو، آپ کو اللہ پروردگار عالم نے رحمانی کام کے اندر شریک کر لیا، پیغمبر کے کام میں شریک کر لیا، قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں شریک کر لیا، قرآن کے پیغام کی حفاظت کرنے والوں میں شریک کر لیا۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کاموں کے ذریعے سے اپنے کام میں لگا دیا، اپنا بنا لیا۔ آج کوئی آدمی چودھری کا ہو جائے، کسی وڈیرے کا اس کے اوپر ہاتھ آ جائے، کسی بڑے افسر کا اس پر ہاتھ ہو، کسی بڑے افسر کی آشیرواد حاصل ہو، اس بندے کے زمین پہ پاؤں نہیں لگتے۔ چودھری میرے ساتھ ہے، وڈیرا میرے ساتھ ہے، سائیں میرے ساتھ ہے، اس کی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، اس کے ساتھ جاتا ہوں، پروٹوکول ملتا ہے۔ یہ دنیا کی اس ذرا سی معمولی سی بات پر اتنا خوش ہو رہا ہے۔ اللہ نے اسے اپنا بنا کے رحمان نے رحمانی کام میں لگا دیا، رحمان نے مصطفی کام میں لگا دیا، رحمان نے پیغمبر کے کام میں لگا دیا، رحمان نے پیغمبر کے قلب اطہر پر اترنے والی کتاب کی حفاظت کے لیے لگا دیا، اس کی جان کو قرآن کی حفاظت کے لیے مختص کر دیا، اس کے مال کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے مختص کر دیا، اس کے وقت کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے مختص کر دیا۔ جہاں یہ سوچ تھی کہ اس قرآن کو ختم کر دیا جائے، اس کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ انہیں چندہ نہ دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے
ہیں، یہ لوگ آتے ہیں اور منافق کہتے ہیں کہ تم جو نبی کے پاس لوگ جمع ہو چکے ہیں ان کے اوپر خرچ نہ کرو، ان کے اوپر مال نہ لگاؤ، یہ خود بخود پیغمبر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان منافقوں کو پتہ نہیں، ان بے دینوں کو پتہ نہیں، ان کافروں کو پتہ نہیں، ان قادیانیوں مرزائیوں کو پتہ نہیں کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ تم آج اللہ کے دین کے لیے مال روکو گے۔ ارے ظالم ذرا یہ تو سوچو یہ مال تمہیں ملا کہاں سے ہے، یہ مال تمہیں دیا کس نے ہے؟ جس زمین کو تم نے کھودا وہ زمین کس کی ہے؟ جس زمین کو کھودنے کے بعد تجھے اس میں سے غلہ ملا وہ غلہ کس نے زمین میں رکھا؟ یہ زمین کس کی ہے؟ اس زمین کو کھودنے کے بعد تمہیں سونا چاندی ملا، اس زمین کے اندر سونا چاندی تمہارے آباؤ اجداد باپ دادا رکھ کر گئے تھے، تم نے اسے کھود لیا، تمہیں سونا مل گیا۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس کے اندر خزانے اللہ کے ہیں۔ اللہ جب چاہے گا اس زمین سے خزانوں کو نکال کر اپنے دین کی آبیاری کے لیے پیش کر دے گا۔ رہا یہ کہ تم کہتے ہو عزت مال والے کے لیے ہے، عزت وجاہت والے کے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں ان العزت للہ جمیعا، اللہ کے لیے ساری عزتیں ہیں، اللہ کے رسول کے لیے عزتیں ہیں، اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے مسلمان کے لیے عزت ہے۔ یہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ سیدنا عمر نے کہا اعزنا اللہ بالاسلام، آج عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، اسلام میں توحید ہے، اسلام میں نبوت اور رسالت ہے، اسلام میں ختم نبوت ہے، اسلام میں اصحاب پیغمبر ہیں، اسلام میں ازواج پیغمبر ہیں، اسلام میں خاندان پیغمبر ہے، اسلام میں دین ہے، اسلام میں شریعت ہے، اسلام میں قرآن ہے۔ آؤ اگر عزت چاہیے تو اللہ کے دروازے پر آؤ، عزت چاہیے نبی کے دروازے پر آؤ، عزت چاہیے اصحاب پیغمبر کے دروازے پر آؤ، عزت چاہیے قرآن کو سینے سے لگاؤ، عزت چاہیے قرآن کے علم کو سینے سے لگاؤ، عزت چاہیے قرآن سینے میں اتارو۔ آج عزت اس کی ہے جس کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز تراویح میں قرآن سنا رہا ہے، پیچھے ایک غریب آدمی کھڑا ہے، اس کا بیٹا مصلی پر کھڑا ہے، پیچھے چودھری کھڑا ہے، اس کا بیٹا چودھری کے ساتھ پیچھے کھڑا ہے۔ اللہ نے عزت دی اس مسلمان کو، اس کا بیٹا عزت سے سرفراز کیا گیا، مصلی پر کھڑا کر دیا گیا۔ آج چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے مسجد میں بھیج دیا، یہ بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ اللہ نے عزت دی اس چودھری صاحب کو، مال بھی دیا تھا، مال کی وجہ سے عزت دی۔ عزت تب ملی یہ مال دین پر لگا، عزت تب ملی جب بیٹا دین کو حاصل کرنے لگا، عزت تب ملی جب بیٹے کے دل میں قرآن اتر گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ چودھری صاحب سے ان کا بیٹا تھا مگر مصلی نہیں ملا، مصلی کی عزت نہیں ملی، امامت نہیں ملی، قرآن نہیں ملا۔ آج بھی عزت مل رہی ہے، مصلی کی وجہ سے عزت مل رہی ہے، قرآن کریم کی وجہ سے عزت مل رہی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہیں دنیا میں بھی عزت مل جائے، آخرت میں بھی عزت مل جائے، تو پھر یاد رکھو اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، عزت دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اگر میں اور آپ چاہیں عزت دنیا میں بھی ملے، آخرت میں بھی ملے، اپنی اولادوں کو دین پہ لگاؤ۔ آج چودھری صاحب کا بیٹا، سائیں کا بیٹا، وڈیرے کا بیٹا جب دین پڑھے گا دنیا کفر دیکھے گی، یہ دین یتیم نہیں ہے، یہ دین لاوارث نہیں ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والے مالدار مسلمان ہیں جن کے بیٹے دین کے متوالے ہیں، دین کے رکھوالے ہیں، دین کی عزت و آبرو کو چار چاند لگیں گے۔ صرف یہی نہیں کہ میں پیسے دے دوں، نہیں، میں نے پیسہ بھی دینا ہے، میں نے جان بھی دینی ہے، میں نے مال بھی دینا ہے، میں نے وقت بھی دینا ہے، میں نے اولاد بھی دینی ہے، میرے بچے بھی حافظ بنے۔ میرے ذریعے سے ایک غریب کا بچہ حافظ بن سکتا ہے تو میرے ذریعے سے میرا بیٹا حافظ کیوں نہیں بن سکتا؟ میرے ذریعے سے ایک غریب کا بیٹا عالم بن سکتا ہے تو میرا بیٹا عالم کیوں نہیں بن سکتا؟ میرے ذریعے سے ایک غریب کا بیٹا مفتی بن سکتا ہے تو میرا بیٹا
مفتی کیوں نہیں بن سکتا؟ ہر مسلمان کو آخرت چاہیے، وہ امیر ہو تب چاہیے، غریب ہو تب چاہیے، تو اللہ بھی ہر مسلمان کو چاہیے۔ امیر کی بھی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے، حضور بھی امیر کی ضرورت بھی ہے، غریب کی ضرورت بھی ہے۔ تو ہم سارے کے سارے مل کے آج یہ تہیہ کریں، عملی میدان میں ہم اپنے بچوں کو ان مدارس کی زینت بنائیں گے۔ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھیں گے۔ اگر ایک اربوں پتی قادیانی اپنے بیٹے کو قادیانیت کے لیے وقف کرتا ہے، اپنے ربوے جناب نگر میں جا کے اس کو وقف کرتا ہے، اس کا نام لکھواتا ہے، میرا بیٹا قادیانیت کی تبلیغ کے لیے، مرزائیت کی تبلیغ کے لیے، جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوے نبوت کی تبلیغ کے لیے وقف ہے، تو پھر ایک وڈیرے کا بیٹا بھی اللہ کے دین کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ ایک رئیس کا بیٹا بھی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اگر ایک مالدار قادیانی اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ ربوے میں جا کے وقف کر کے آتا ہے، تو یہ مسلمان بھی یاد رکھے اس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا مال و متاع قربان کرنا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، میں نے مال لگایا، خدا کی قسم اپنے لیے لگایا، میں نے جان لگائی اپنے لیے لگائی، میں نے وقت لگایا اپنے لیے لگایا۔ اگر میں مال نہیں لگاتا تو یہ دین تب بھی رہتا، میں جان نہ لگاتا یہ دین تب بھی رہتا، میں وقت نہ لگاتا یہ دین تب بھی رہتا۔ میرے جان لگانے سے، میرے وقت لگانے سے، میرے مال لگانے سے، میرا مال اللہ کے لیے لگ گیا، میری جان اللہ کے لیے لگ گئی، میرا وقت اللہ کے لیے لگ گیا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ علماء کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، قاری صاحب بیٹھ کے پڑھا رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، مال والا مال لگا رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے۔ اللہ پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تم اپنے ایمان کا احسان ہمارے اوپر مت چڑھاؤ، قرآن پڑھانے کا احسان ہمارے اوپر مت چڑھاؤ، مال لگانے کا احسان ہمارے اوپر مت چڑھاؤ۔ یاد رکھو کہ ایمان کی دولت اللہ نے دی ہے، قرآن پڑھانے کی نعمت اللہ نے دی ہے، مال لگانے کی نعمت اللہ نے دی ہے۔ یہ مال تمہارا کامیاب ہو گیا اللہ کے نام پہ لگ کے، وقت تمہارا کامیاب ہو گیا اللہ کے نام پہ لگ کے، قاری کی زندگی بن گئی اللہ کے نام پہ لگ کے، عالم کی زندگی بن گئی نبی کے نام پہ لگ کے۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کھیت میں محنت کی، مجھے پیسہ ملا، میں نے بینک میں جمع کیا، آج میں نے نماز پڑھی مجھے صلہ ملا، میں نے آخرت میں جمع کیا، میں نے روزہ رکھا مجھے صلہ ملا، میں نے اسٹیٹ بینک آف آخرت میں جمع کر دیا۔ یہ نماز میرے کام آئے گی، یہ روزہ میرے کام آئے گا۔ تو یاد رکھیں، مال والے کا مال اس کے کام آئے گا، جان والے کی جان اس کے کام آئے گی، فکر والے کی فکر اس کے کام آئے گی، قوت والے کی قوت اس کے کام آئے گی، طاقت والے کی طاقت اس کے کام آئے گی۔ کوئی احسان نہیں کسی مال والے کا دین پر، کوئی احسان نہیں کسی عالم کا دین پر، کوئی احسان نہیں کسی قاری کا قرآن پر، یہ سب اس مالک کا احسان ہے۔ قاری پر بھی، عالم پر بھی، مالدار پر بھی، رئیس پر بھی، وڈیرے پر بھی، اس مالک نے اس کے مال کو قبول کیا، اس مالک نے اس کی جان کو قبول کیا، اس مالک نے اس کے وقت کو قبول کیا۔ آؤ اپنے اس مدرسے کے اس عظیم الشان اجتماع سے ایک دعا کر لو، یا اللہ تیرا مال ہے، تیری جان ہے، تیرا وقت ہے، اپنے اس مال کو جو تو نے مجھے دیا، اپنی اس جان کو جو تو نے مجھے دی، اپنے اس وقت کو جو تو نے مجھے دیا، یہ تیرا وقت، تیری جان، تیرا مال جو میرے پاس ہے، ان سب کو میری طرف سے اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ انشاءاللہ الرحمن خدا کی قسم دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت۔ توجہ ہے جو ہے، سن رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ جو سن رہے ہیں۔ آپ نعرے کا جواب تو دیتے نہیں، مولوی صاحب کے نعرے سپیکر کی آواز اتنی زیادہ ہے آپ کے جواب آنے کا انتظار ہی نہیں کرتے۔ آپ انہوں نے نعرہ نہیں لگانا، آپ نے جواب دینا۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں سارے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے بولو، جو تھک گئے ہیں وہ زیادہ بول رہے ہیں،
جو بیٹھے بیٹھے بالکل جڑ گئے وہ ذرا ہاتھ کھولیں، یوں ہاتھ اٹھائیں تاکہ پتہ چلے زندہ بیٹھے. نعرہ تکبیر. نہیں زور لگاؤ زور لگاؤ، اس کی آواز کم کر دو. نعرہ تکبیر. ابھی بھی آپ نے زور نہیں لگایا، ابھی بھی آپ نے زور نہیں لگایا. جو بزرگ ہیں نا سفید ریش وہ بیٹھے رہے، جو جوان ہیں وہ سارے کھڑے ہو جاؤ. اسٹینڈ اپ. نعرہ تکبیر. جلدی سے کھڑے ہو. جو بزرگ ہیں وہ بیٹھے رہے. زور سے زور سے زور سے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. دیکھو پھر ڈھیلے ہو گئے، پھر ڈھیلے ہو گئے. ڈھیلے نہیں ہونا، ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ابھی تو سالانہ جلسہ پہلا ہو رہا ہے، اب ہر سال ہونا ہے جلسہ. ڈھیلے نہیں ہونا. زور سے نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. چلو بیٹھ جاؤ، ذرا تازہ دم ہو گئے نا، آپ صبح سے بیٹھے ہو، جڑ گئے ہو بیٹھ کے. اب یہاں بات آ گئی ہے عمل کی. نمبر 1، اس مدرسے کے عظیم الشان پروگرام کی برکت سے نمبر 1، سب سے پہلے یہ وعدہ کرو کہ حلال کھانا ہے. حلال، سود نہیں، رشوت نہیں، یتیموں بیواؤں کا مال نہیں ہڑپ کرنا، بہنوں کی وراثت پر ناگ بن کے نہیں بیٹھنا. اپنی شادی پر 20 لاکھ روپے لگا لیا، بہن کی شادی پر 8 لاکھ لگا دیا. بہن نے حصہ مانگا، کہتا ہے تمہاری شادی پر لگا تو دیا اتنا سارا پیسہ، اپنی شادی پر 20 لاکھ لگانے کے بعد پھر پورا حصہ لے لیا. بہن کی شادی پر 8 لاکھ لگا کے کہتا ہے تیرا حصہ ادھر نکل گیا. یاد رکھو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ حرام کے لقمے سے جو جسم بنتا ہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے. جس رگوں میں حرام کا خون بہ رہا ہے وہ نماز کیا نماز ہے، وہ روزہ کیا روزہ ہے. یتیموں کا مال ہڑپ کر رہا ہے، مسجد میں 10 بندوں کی افطاری بھیج رہا ہے، ان کے روزے کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے. بیواؤں کے مال پہ ناک بن کے دشمن بن کے بیٹھا نہیں. ایک وعدہ کر لو سارے مل کے، حلال کھاؤ. حلال انشاءاللہ الرحمن زندگی کی آخری سانس تک روکھی سوکھی کھا لو، تھوڑی کھا لو، اچار چٹنی کھا لو. حرام کے بکرے سے اچھا ہے. روکھی روٹی پانی سے کھا لو، حرام کے بکرے سے اچھی ہے. یہ حرام کا بکرا قبر میں روسٹ کرے گا، یہ روکھی سوکھی روٹی یہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے گی. حلال کھاؤ. ٹھیک ہے. اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کی فکر، اللہ کی توحید پر ایمان، اللہ کے نبیوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عصمت، عفت، تقدیس، تطہیر پر ایمان، کائنات کے بعد الانبیاء سب سے بڑی شخصیات اصحاب پیغمبر پر دل و جان سے ایمان. ٹھیک ہے. اپنا ایمان، عقیدہ، نظریہ مضبوط رکھنا ہے. نماز با جماعت پڑھنے کی 100% کوشش کرنی ہے. کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ضمیر تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ نماز نہیں پڑھی میں نے حضرت بڑی کوشش کی، اندر سے ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے بدماش. اندر سے اس کا ضمیر اس کو کہہ رہا ہے بڑا بدماش ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، تو نے کوشش کی نہیں. رات کو پانی لگانا ہو 1 بجے کھیت کو، آنکھ لگ جاتی ہے؟ بولو تو صحیح. نیند آ جاتی ہے؟ نیند نہیں آتی. پانی کا وقت 1 بجے شروع ہوگا، یہ 12:30 بجے کھیت میں پہنچا ہوگا، ساری چیزیں تیار ہوں گی. جیسے پانی آئے جتنا کھینچ سکتا ہوں کھینچ لوں، پورے مہینے کا پانی 1 رات میں کھینچ لوں. یہ ہے کوشش. کوشش کر کے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا اگر آپ جھوٹ بولیں گے. نماز با جماعت پابندی سے پڑھو، اپنے آپ کو دین سے جوڑو. اس مجمع میں وہ بندے ہاتھ کھڑا کریں جن کے بچے یا بچیاں یہاں یا کہیں اور کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اس مدرسے میں یا کسی اور مدرسے میں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا اگر پڑھتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. اب ہاتھ نیچے کر لو.
اب وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں جو انشاءاللہ الرحمن کسی نہ کسی مدرسے میں اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو قبول کر لے۔ میں نے آپ کے ہاتھ کھڑے کروائے، آپ نے ارادہ فرش پہ کیا، حاضری ہماری عرش پہ لگ گئی۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ خدا کی قسم بچ جائیں گے اگر دین سے جڑ جائیں گے، قرآن سے جڑ جائیں گے بچ جائیں گے، نبی سے جڑ جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ اب جو بچنا چاہتا ہے وہ قرآن سے جڑ جائے، اللہ کے نبی سے جڑ جائے، انشاءاللہ الرحمن بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو ترقیات سے سرفراز فرمائے، اس ادارے کے ساتھ منسلک تمام احباب کو دین و دنیا کی سلامتی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔